غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری، بمباری سے مزید 704 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 5800 تک جا پہنچی۔ 18,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 2300 بچے، 1300 خواتین بھی شامل۔ غزہ کے اسپتالوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری سے مزید 704 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسپتالوں، اسکولوں کو نشانہ بنانا اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں، جنگ کے بھی قانون ہوتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ انطونیو گوتیرس کے بیان پر اسرائیل تل ملا اٹھا، استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے اسرائیل کو کھری کھری سنا دی۔ کہا اسپتالوں، اسکولوں کو نشانہ بنانا اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں۔ غزہ میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے، فلسطینیوں کو 56 سال سے حبس زدہ قبضے کا شکار بنایا گیا۔ انطونیو گوتیرس نے غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے تحفظات حماس کے حملوں کا جواز نہیں ہو سکتے۔ حماس کے حملوں کو فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں مصری وزیر خارجہ نے اسرائیل کو دفاع کا حق دینے کی بات کرنے والے ممالک کے رویے کو شرمناک قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی شدید الفاظ سے مذمت کی۔ اردن نے اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل بنانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسرائیل کی مدد کے خواہشمند ممالک کو چاہیے کہ جنگ کے خاتمے کی حمایت کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطینیوں کی ناکہ بندی سے خوراک اور امداد روکنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سیکیورٹی کونسل اسرائیل کو عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ فلسطینی اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں، ان کی جدوجہد کو دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد سویلین ہیں۔ اسرائیل نے خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ غزہ کی تباہی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ تنازع پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر تنازع بڑھ گیا تو صورتحال تباہ کن ہو جائے گی۔ حماس فلسطینی عوام کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ ہم ایران سے کوئی تنازع نہیں چاہتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس کے فلسطینیوں کے حق میں بیان پر اسرائیل تل ملا اٹھا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے انطونیو گوتیرس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے، جبکہ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر نے تنازع کا پھیلاؤ روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ حماس کی قید سے رہا ہونے والے اسرائیلی خواتین نے فلسطینیوں کے برتاؤ کی تعریف کر دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ سے پورا خطہ متاثر ہونے لگا۔ سفارتی محاذ پر مختلف ممالک سرگرم۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اسرائیل حماس تنازع کا فوری حل چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ دونوں فریقوں سے جنگ بندی کا ہے، جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن کا فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور غزہ سمیت خطے کے استحکام کے لیے سفارتی کوششیں بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد بن سلمان نے خطے میں تنازع کا پھیلاؤ روکنے کی تجویز دی، جس سے امریکی صدر نے اتفاق کیا۔ فرانس کے صدر میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور حماس کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر نے حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کی بھی حمایت کر دی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس یورپ کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ فرانسیسی صدر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی۔ میکرون نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کے حملوں پر سخت صدمہ پہنچا ہے۔ اردن کی ملکہ رانیہ نے کہا کہ مغرب فلسطین کے خلاف جبر میں شریک جرم ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لوگ غزہ پر مغربی رد عمل سے حیران اور دوہرے معیار سے مایوس ہیں۔ دوسری طرف حماس نے 2 ضعیف اسرائیلی یرغمالی خواتین کو رہا کر دیا۔ رہا ہونے والی 85 سالہ خاتون نے حماس کے برتاؤ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، قرآن پر یقین رکھنے والوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ قید کے دوران حماس کے ارکان کا رویہ دوستانہ رہا، تمام ضرورتوں کو پورا کیا، ادویات اور طبی امداد فراہم کی، ہر دوسرے دن ڈاکٹر چیک کرنے آتے، کھانا بھی معیاری دیا جاتا تھا۔ مصر میں رفح کراسنگ میں غزہ میں بھیجی جانے والی امداد تعطل کا شکار۔ امدادی سامان کے 20 ٹرک 2 دنوں سے رفح کراسنگ پر کھڑے ہیں، جو غزہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ غزہ کے مکین بے یارو مددگار بیرونی امداد کے منتظر ہیں۔ ذہنی جبر کی وجہ سے امداد کی منتقلی انتوا کا شکار ہے۔ عالمی کوششوں کے باوجود اسرائیل کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی رفح کی راہداری کھلی رکھنے پر زور دیا تھا اور اس سے متعلق نیتن یاہو سے بات بھی کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔
نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا، اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نواز شریف کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اپیلوں پر دلائل دینے ہیں یا ریفرنس واپس لینا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر آئندہ سماعت پر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ نواز شریف کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ 2 رکنی بینچ نے ریگولر کیسز کی کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت 7 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے۔ درخواستوں میں نشاندہی کی ہے کہ اے ٹی سی نے عدم پیروی کی بنیاد پر ضمانتیں خارج کر دیں۔ درخواستوں کو آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، تاہم لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ریگولر کیسز کی کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ دوسری جانب جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ترجمان قانونی امور نعیم پنجھوتا پیش ہوئے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت وکیل نعیم پنجھوتا کا جج ابوالحسنات ذوالقرنین سے مکالمہ، آپ کے آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جیل میں وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ نعیم پنجھوتا کی جانب سے یہ کہا گیا، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، جیل مینول کے مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے یہ آگے سے جواب دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے اویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، آگاہ کیجیے گا، کمرہ عدالت میں کیا مکالمہ ہوا؟ جی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جو ہے پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجھوتا جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نعیم پنجھوتا نے ابوالحسنات سے مکالمہ کیا کہ آپ کا آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جیل وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو کہیں گے وہ ویسے کریں گے، جس پہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا کہنا تھا ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، جیل مینول کے مطابق ہی معاملات چلتے ہیں، اگر زیادہ وکلاء چیئرمین پی ٹی آئی سے میٹنگز ہوں گی تو معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس سیکرٹ طریقہ کار سے چلایا جائے گا، صحافیوں کو بھی کوریج کی اجازت نہیں۔ نعیم پنجھوتا کا یہ کہنا تھا، جس پر جو ہے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا کہنا تھا کہ سائفر کیس ہے ہی سیکرٹ ایکٹ کے تحت، ہم نے تو نہیں بنایا، قانون 1923 کا ہے جس پر جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے صحافیوں سے سائفر کیس کور کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں، صحافی قابل احترام ہے۔ اور اڈیالہ جیل میں ساتھ نعیم پنجھوتا نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت بہت چھوٹا ہے، جس پر جو ہے جج ابوالحسنات نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سیل کی دیوار توڑوا دی ہے، کیا کمرہ بھی توڑوا دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کرنے کے بہانے بنائے جا رہے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل جان کا خطرہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جس پر جج ابوالحسنات کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ایک اہم شخصیت ہے، ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر امور کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہو، ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ دے کر کیس بہت آسانی سے چل رہا ہے، جج ابوالحسنات کا یہ کہنا تھا۔ اور اس حوالے سے مزید یہ کہنا تھا کہ وکلاء جو ہے جب بھی درخواست دائر کر چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جج ابوالحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلاء سے ملاقات سے متعلق جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایات بھی جاری کر دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ اویس عباسی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے جائزے کے لیے غیر ملکی میڈیا اور مبصرین کو مدعو کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا اور مبصرین کی رجسٹریشن کے لیے اوپن ڈور پالیسی رکھی گئی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کی بطور مبصر رجسٹریشن نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ غیر ملکی صحافی اور مبصر کو تمام کوائف اور دستاویزات جمع کرانے ہوں گے۔ کسی بھی ادارے سے ملحقہ شخص کی اتھارٹی لیٹر کے بغیر رجسٹریشن نہیں کی جائے گی۔ مزید الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا کہا گیا بتائیں گے ہمارے نمائندے وقار سعید۔ جی وقار۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے جائزے کے لیے جو غیر ملکی میڈیا اور جو مبصرین ہے ان کو مدعو کر لیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے وہ اوپن ڈور پالیسی رکھی گئی ہے، یعنی کوئی پرائرٹی نہیں ہے، جو بھی آئے گا الیکشن کمیشن ان کو مواقع جو ہے فراہم کرے گا۔ تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پر کہا گیا کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ کوئی فرد ہے تو اس کے بطور مبصر جو ہے رجسٹریشن نہیں کی جائے گی، اور جو غیر ملکی صحافی ہیں یا مبصر ہیں ان کو تمام جو کوائف ہیں اور دستاویزات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جمع کرانے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں جو غیر ملکی صحافی ہوں گے یا مبصرین ہوں گے، ان کے وزارت جو خارجہ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر ماتحت ادارے ہوں گے وہاں پر بھی پہلے وہ اپنے تمام کوائف جو ہے صحیح وقار سعید، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کو بہت شکریہ۔
अफगान पनाह गजीनों के बरतानिया में आबादकारी का मामला सिविल एविएशन और बरतानवी हाई कमीशन में मुज़ाकरात कामयाब। 2000 अफगानी 12 चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए बरतानिया जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफगान पनाहगजीनों की बरतानिया में आमदकारी का ये मामला है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और बरतानिया के जो काम है उनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगजीनों की बरतानिया रवानगी 26 अक्टूबर से चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए होगी। अफगान पनाहगजीनों का इनखला जो है वो 12 खुसूसी चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए किया जाएगा। 2000 पनाहगजीनों को 12 चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए बरतानिया रवाना किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया है चार्टर्ड परवाज़ों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। हफ्तावार एक परवाज़ जो है वो बरतानिया रवाना हुआ करेगी। जुमेरात को 26 अक्टूबर को पहली परवाज़ जो है वो 200 अफगान पनाहगजीनों को लेकर इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस हवाले से खुसूसी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया है और परवाज़ों के लिए बरतानवी हुकाम और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के दरमियान जो बानी मुशावरत है उसके ऊपर भी जो उसके मुख्तलिफ जो अमूर हैं वो भी अब तय पा गए हैं। पनाहगजीनों की बरतानिया मुंतकिली के हवाले से ब्रिटिश हाई कमीशन और सिविल एविएशन हुकाम की गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी, जिसमें तमाम तर पहलू जो है उनको मद्देनजर रखा गया और अफगान पनाहगजीनों की बरतानिया रवानगी के हवाले से तमाम तर मामलात जो है वो तय पा गए हैं। जी, तमाम अमूर तय पा गए हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन। सस्ती बिजली का बड़ा मंसूबा मोहम्मद डैम भी ताखीर का शिकार। डैम की तामीर की मुद्दत में सिर्फ 1 साल बाकी है, जबकि काम 26% भी ना हो सका। 800 मेगावाट के डैम पर 88 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। 4 साल में एक भी टनल मुकम्मल ना हुई है। ताखीर की वजूहात क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफज़ई से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, कब तक कंप्लीशन की उम्मीद है? देखिए, फाई की एक बड़ा मंसूबा है और कंप्लीशन की उम्मीद तो अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। 800 मेगावाट का मंसूबा है और अगर बर वक्त तकमील तक पहुंच जाता है तो एक तो सस्ती बिजली और दूसरी माहौल दोस्त बिजली आवाम को मिलेगी। अगर बात की जाए पहली सहमाही की तो वापडा ने पहली सहमाही में 5 अरब यूनिट से ज़्यादा नेशनल ग्रिड को बिजली दी, जिसे तकरीबन जो है 50 अरब रुपए की बचत हुई है। और अगर ये जो डैम्स बन रहे हैं जो अंडर प्रोसेस है, अगर ये इसकी तकमील हो जाए तो सस्ती बिजली सारिफीन को मिलेगी। लेकिन अगर महमद डैम की बात की जाए और इसके प्रोग्रेस के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ तो इसकी जो लैंड एक्विजिशन है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है और 154 एकड़ जो ज़मीन है वो उसका प्रोसेस भी नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो आबापाशी के लिए नहरें निकलनी है उस पर भी कोई खातिर खा काम नहीं हो सका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डैम की जो तामीर है, अगर ये बर वक्त नहीं होती तो इसका जो तामीरी लागत है उसके बढ़ने का भी खदशा है। शेड्यूल के मुताबिक जो महमद डैम है वो दिसंबर 2025 में मुकम्मल होना है, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 26% जो है काम इस पे मुकम्मल हो चुका है। अगर बात की जाए मैन डैम की तो उसका तकरीबन 26% अभी तक सिर्फ काम मुकम्मल हुआ है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफज़ई, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे की मुंतकिली 17 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सितंबर में मुनाफे की मुंतकिली 16 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। सितंबर 2022 में ये 3 करोड़ डॉलर थी, जबकि अगस्त 2023 में ये 4 करोड़ रुपये 70 लाख डॉलर थी और ये 17 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सितंबर में मुनाफे की मुंतकिली 16 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। सितंबर 2022 में ये 3 करोड़ डॉलर थी, जबकि अगस्त 2023 में ये 4 करोड़ रुपये 70 लाख डॉलर थी। गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे की मुंतकिली 17 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सितंबर में मुनाफे की मुंतकिली 16 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर समेत 10 PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट जारी कर दिए गए। दायमी वारंट गिरफ्तारी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किए हैं। मुल्जिमान जहां नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। लिस्ट में कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी। जी अवैस। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में मुराद सईद, उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर समेत 10 PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं।
दायमी वारंट गिरफ्तारी जज़बुल असनाद जुल्कर नैन ने जारी की है। वारंट गिरफ्तारी में लिखा गया है कि तलबी के बावजूद अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। शिबली फराज, फारूक हबीब, हबाद अजहर की भी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी है। इसके साथ साथ अली नवाज अवान, हसान खान न्याजी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम के भी जो है वारंट जारी किए हैं। मुल्ज़िमान को जो है इश्तिहारी करार दिया गया है। इसके साथ साथ ये जो मुल्ज़िमान थे इनके खिलाफ 18 मार्च को थाना CTD इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम अदम हाजिरी के बावजूद आज इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी की गई और अदालत ने ये कहा है कि जहाँ भी मुल्ज़िमान मिले इन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। जहाँ भी मुल्ज़िमान मिले इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अवैस अब्बासी, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिफॉल्ट से बचने के लिए मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार की गई हैं। मजीद क्या सिफारिशात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबे में शदीद मालियाती बहरान की वजह से महकमा फाइनेंस में एक आला सतही इजलास में चंद सिफारिशात तैयार की गई हैं और मालियाती इमरजेंसी लगाने पर भी गौर जारी है, जिसके मुताबिक अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 25% कटौती की जाती है तो 8 अरब माहाना बचत होगी, जबकि अगर उनकी तनख्वाहों में हालिया जो 35% इजाफा किया गया है अगर उसको ख़त्म किया जाए तो 9 अरब रुपये माहाना बचत मुमकिन है। साथ साथ ये तजवीज़ ये भी पेश की गई है कि अगर एग्जेक्टिव अलाउंस, हेल्थ अलाउंस, प्रोफेशनल अलाउंस और दीगर अलाउंसेस को ख़त्म कर दिया जाए तो उस सूरत में 2 अरब माहाना तौर पर बचत मुमकिन है। साथ साथ जो MTI बोर्ड्स हैं हॉस्पिटल्स के, उन पर भी सख्त मालियाती कंट्रोल नाफिज करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से जो तजावीज़ात हैं वो वज़ीर आला सेक्रेटरीट को अरसाल की जाएंगी। अगर जो वज़ीर आला इसकी मंजूरी दे देते हैं तो इस सूरत में इन तजावीज़ को अमली जामा भी पहनाया जाएगा। जी इमरान बुखारी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।